الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کے پاس ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اس کو غور سے توجہ سے سنیے گا۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا اس وقت یاد ہو۔ نمبر آگے، حقہ، سگار، سگریٹ، چرس وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال کے اندر ہم یہ سمجھے کہ حلق کے اندر دھواں نہیں پہنچا، لیکن روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آپ بار بار پان کی تھوک پھینکتے رہیں، کیونکہ پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حلق کے اندر اس کے باریک باریک ذرے ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر ہوتی ہے نا، گوڑ یا شکر، یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جائے، اگر ہم نے منہ میں رکھی اور وہ منہ میں گھل کر منہ کے اندر جو پانی یا تھوک ہے اس میں مکس ہو گئی، اب اس کو ہم نے نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکلا اور ہم حلق سے نیچے اتر گیا، دانتوں سے نکلا اور خون حلق سے نیچے اترا، اور اس سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ اگر خون جو ہے تھوک سے زیادہ یا تھوک کے برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں ہمیں خون کا ذائقہ اور مزہ محسوس ہوا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھلے وہ تھوک سے کم ہو زیادہ ہو جو بھی ہو۔ حلق میں اگر ہمیں اس کا مزہ ذائقہ پتہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم تھا، تھوک سے کم تھا اگر خون، اور مزہ حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں کی کھڑکیوں کے اندر اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور وہ کوئی چیز ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اسے کھا گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے سے کم ہے، ایک چنا جو ہوتا ہے اس سے کم ہے، اور اگر ہم نے اس کو منہ سے باہر نکال کر پھر اس کو کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود حقنہ لینا یا ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی وضو کر رہا تھا اور کلی کر رہا تھا، وضو کے دوران جو کلی کر رہے ہیں تو بغیر کسی ارادے کے، اب ان کا کلی کے دوران ارادہ تو نہیں ہوتا کہ پانی میں اندر پہنچا دوں، تو کلی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو کلی کر رہے تھے اور بغیر کسی ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے اور وہ دماغ میں چڑھ گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر اس وقت روزہ دار ہونا بھول گئے تو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، اب ایسے بیٹھا تھا منہ کھول کے، اب کسی نے کوئی چیز اس کے منہ میں پھینکی اور اس کے حلق میں چلی گئی، اتر گئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوتے ہوئے میں، نیند کی حالت میں کسی نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا اور پانی کے قطرات کسی نے اس کے منہ میں ڈالے، یا بارش کا قطرات اس کے، یا بارش کا جو اولا ہوتا ہے وہ اس کے منہ میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنی منہ میں تھوک ہے تو اس کو ایسے ہی نگلنے سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، منہ کے اندر اگر ہے تو، اگر تھوک کو باہر نکالا پھر اس کو نگل گئے، یا کسی اور کی تھوک کو تبرک سمجھ کر آپ اندر حلق کے اندر اتار دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں ایک رنگین ڈورا وغیرہ رکھا منہ کے اندر، جس سے تھوک کا رنگ اس دھاگے یا ڈورے کے جیسا ہو گیا، پھر وہ رنگین تھوک ہم نگل گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.